السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آداب زندگی اس کتاب سے 18واں باب کسوف و خسوف کے آداب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، سورج یا چاند میں گرہن لگے تو خدا کی یاد میں لگ جائے، اس سے دعا کیجیے، تکبیر و تحلیل اور صدقہ و خیرات کیجیے۔ ان اعمال صالح کی برکت سے خدا مصائب و آفات کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند خدا کی دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے میں ان میں گرہن نہیں لگتا۔ جب تم دیکھو کہ ان میں گرہن لگ گیا ہے تو خدا کو پکارو، اس سے دعائیں کرو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ سورج یا چاند صاف نہ ہو جائے۔ نمبر 2، جب سورج میں گرہن لگے تو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، البتہ اس میں اذان اور اقامت نہ کہیے، یوں لوگوں کو دوسرے ذرائع سے جمع کر لیجیے، اور جب چاند میں گرہن لگے تو اپنے طور پر نوافل پڑھیے، جماعت نہ کیجیے۔ نمبر 3، کسوف شمس میں جب جماعت کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے تو اس میں طویل قرات کیجیے، اس وقت تک نماز میں مشغول رہیے جب تک سورج صاف نہ ہو جائے، اور قرات بلند آواز سے کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بار سورج گرہن پڑا، اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شیر خوار بچے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، چونکہ حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس لیے یہ سورج گرہن پڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت طویل قرات کی، سورہ بقرہ کے بقدر قرآن پڑھا، طویل رکوع اور سجود کیے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ سورج اور چاند گرہن لگنے کو کسوف کہتے ہیں، اور چاند میں گرہن لگے تو خسوف کہتے ہیں، اور جب خسوف کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ کسوف بولتے ہیں تو اس سے مراد محض سورج گرہن ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ سورج یا چاند خدا کی نشانیاں ہیں، ان میں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے گرہن نہیں لگتا۔ لوگوں، جب تمہیں کوئی ایسا موقع پیش آئے تو خدا کی ذکر میں مصروف ہو جاؤ، اس سے دعائیں مانگو، تکبیر و تحلیل میں مشغول رہو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک بار سورج گرہن لگا۔ میں مدینے کے باہر تیر اندازی کر رہا تھا، میں نے فوراً تیروں کو پھینک دیا۔ دیکھو آج اس حادثے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے خدا کی حمد و تسبیح، تکبیر و تحلیل اور دعا و فریاد میں لگے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں 2 لمبی صورتیں پڑھی، اور اس وقت تک مشغول رہے جب تک سورج صاف نہ ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسوف اور خسوف میں نماز پڑھتے۔ ایک بار مدینے میں گرہن لگا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی۔ ایک اور موقع پر گرہن لگا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور جماعت سے نماز ادا فرمائی۔ نمبر 4، نماز کسوف میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عنکبوت پڑھیے اور دوسری رکعت میں سورہ روم پڑھیے۔ ان صورتوں کا پڑھنا مسنون ہے، البتہ ضروری نہیں ہے، دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ نمبر 5، کسوف کی نماز با جماعت میں اگر خواتین شریک ہونا چاہے تو شریک کرنے کی سہولت ہو تو ضرور شریک کیجیے، اور بچوں کو بھی ترغیب دیجیے تاکہ شروع ہی سے ان کے دلوں پر توحید کا نقش بیٹھے اور توحید کے خلاف کوئی تصور رہ نہ پائے۔ نمبر 6، جن اوقات میں نماز پڑھنے کی شرعی ممانعت ہے، یعنی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور زوال کے اوقات میں اگر سورج گرہن ہو تو نماز نہ پڑھیے، البتہ ذکر و تسبیح کیجیے، غریبوں اور فقیروں کو صدقہ و خیرات دیجیے، اور اگر سورج کے طلوع ہو جانے اور زوال کا وقت نکل جانے کے بعد بھی گرہن باقی رہے تو پھر نماز بھی پڑھیے۔ اس طرح ہمارا یہ باب یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب سننے والوں، پڑھنے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔